السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التین کے بارے میں پڑھیں گے۔ نہایت ہی پیاری سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ہی ایک پیارے موضوع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتینی، قسم ہے تین کی، والزیتونی، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو انجیر اور زیتون کی قسم آپ دیکھیں تو انجیر اور زیتون جو ہے وہ ایک تو جنت کے پھلوں میں سے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو پھل ہیں ان میں نہایت ہی بہترین پھل ہیں۔ یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، اپنی افادیت کے حساب سے، اور اپنے جو ہے وہ نیوٹرینٹس کے حساب سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اور عربوں میں یہ 2 جو پھل تھے یہ بہت ہی مشہور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی چیزوں کو لے کر آتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں۔ تو اب یہاں پر ایک تو رائے یہ ہے کہ ادھر انجیر اور زیتون کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ آگے اللہ تعالیٰ طور سینا اور مکہ کی قسم کھا رہے ہیں، تو یہاں پر اس سے مراد تین کی وادی، جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر رکی تھی، اور وہاں پر انہوں نے پھر جو ہے وہاں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ تو ایک یہ بھی ہے، اور وہ زیتون، اور وہ علاقہ جہاں سے حضرت مسیح علیہ السلام نے دین کو پیش کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان 2 علاقوں کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ حق اور باطل کی جو ایک کشمکش ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو درپیش ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ شروع سے یہی کچھ ہوتا ہو رہا ہے، اور ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی آواز جہاں سے اور جب بھی اٹھی تو مفاد پرست قوتوں نے اس کی مخالفت کی، ٹھیک ہے۔ جسی طرح سے جب یہی آواز نوح علیہ السلام کی زبان سے کوہ تین سے بلند ہوئی تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور جب اسی آواز کو کوہ زیتون سے مسیح علیہ السلام نے پیش کیا تو وہاں بھی یہی کچھ پیش آیا۔ اور آگے کیا رہا ہے، وطور سینین، تو جب اس انقلاب کو طور کی وادیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر اٹھے تو ان کے ساتھ بھی یہی گزری، اور اب جب یہی دعوت اس بلد امین یعنی امن و سلامتی کا مرکز بننے والے شہر مکہ میں سے اٹھی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، اور آج تک یہی ہوتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو جب بھی دین کی دعوت آتی ہے تو اس کی مخالفت ضرور کی جاتی ہے، حق جب واضح ہوتا ہے، جب اس کے سامنے باطل بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے، اب آپ دیکھیں یہ 4 مقدس جگہوں کی قسم کھائی گئی، اور ایک طریقے سے ان کی امپورٹنس بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ جگہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام بلند ہوا، اور وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی تھیں وہ کس لیے بھیجی تھی کہ انسان کو اپنی پستیوں سے اٹھا کے اس کی بلندیوں پر لے کر جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لقد، لام پھر تاکید کا، قد تاکید کا، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو احسنی تقویم میں۔ اب یہ ورڈز بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور ان کا ہم اردو زبان میں ترجمہ ہی نہیں کر سکتے احسن کا نہ تقویم کا۔ احسن کا ورڈ حسن سے نکلا ہے، اور حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، ٹھیک ہے۔ اور حسن کیا چیز ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو متوازن انداز میں رکھنا، یعنی کوئی بھی چیز جس کے اندر ہر چیز مناسب انداز میں ہو تو وہ جو ہے حسن کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح سے احسن کیا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت، یعنی وہ چیز جس کے اندر ہر چیز جس طرح سے ہونی چاہیے اسی طرح سے رکھ دی گئی ہے۔ اور تقویم کا جو ورڈ ہے یہ قوام سے نکلا ہے، اور قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے، درست کر دینا، سیدھا کھڑا کر دینا، متوازن ہونا۔ تو یہاں پر تقویم سے کیا مراد ہے کہ کسی چیز کا ایسا ہونا کہ جو بالکل سیدھی ہو، جو بالکل متناسب ہو، اور جو ایسی ہو کہ اس میں مزید کسی جو ہے اچھائی کی گنجائش نہیں، یعنی وہ اتنی زیادہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو کس طرح سے پیدا کیا گیا، احسنی تقویم، یعنی انسان کو سب سے بہترین قوت میں پیدا کیا گیا، سب سے بہترین انداز میں پیدا کیا گیا کہ اس سے اچھا انسان کو پیدا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین سانچے میں بنایا، اس کو ہر طرح سے، اس کو اخلاقی طور پر، اس کو ذہنی طور پر، صلاحیتوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ کے لیے بنایا تھا کہ انسان اپنی
طاقتوں کو، صلاحیتوں کو، عقل و فہم کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جائے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا انتظام بھی کر کے دیا اس دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جا بجا پیغمبر بھیجے اس دنیا میں، کتابیں بھیجیں، اور اب آج کے زمانے میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا تاکہ ہم اس کے راستے پر چل کر اپنی زندگیوں کو احسن تقویم کے لیول پر لے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا اسفل سافلین. اسفل جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری آ رہا ہے، سب سے نیچا، نچلوں میں سے. اب یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نیچے آ گیا، بلکہ سب سے نیچے. یعنی جب انسان اپنی عقل اور اپنی طاقتوں کو استعمال نہیں کرتا، جب وہ حق کے اگینسٹ استعمال کرتا ہے، تو وہ اس سطح پر اتر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ انعام یعنی چوپایوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں. اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر کبھی آپ نے انعام کو دیکھا ہو، چوپائے جیسے گائے، بکریاں، بھینسیں، یہ سب چوپائے میں آتی ہیں. اگر کبھی آپ نے ان کو روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ روڈ پر اتنے مزے سے چلتی جا رہی ہوتی ہیں. اگر ان کے پیچھے گاڑیوں کی لائن لگ جائے، گاڑیاں ان کو ہارن پہ ہارن دیں، ان کی کانوں پر جوں نہیں رینگتی. وہ اسی طرح آرام آرام سے لہک لہک کر جس طرح سے وہ اپنی روڈ کراس کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے کراس کرتی ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں اگر کوئی کوا آ جاتا ہے یا ایون کوئی بلی یا کتا یا اس طرح کے کوئی جانور آ جاتا ہے تو اس کو اگر آپ ہارن دیں تو وہ فوراً سے ہٹ جاتے ہیں راستے سے. لیکن یہ جو انعام ہے ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب انسان اپنی انسانیت کے لیول سے نیچے اترا تو اس نے کس طرح کی درندگی کا استعمال کیا. یعنی انسانوں کے خلاف ہی کس طرح سے وہ بے دردی کا سلوک کرتا ہے کہ وہ اپنی انسانیت کی سطح سے بھی نیچے اتر چلے جاتے ہیں. اور جب انسان برائیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے اپنی ساری طاقتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے عقل، اپنا ہنر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال کرتا ہے اور اس کی ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور جب وہ مفاد پرستی کے راستے پہ چلتا ہے، اپنی ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سب سے نچلوں میں چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں تو انسان اپنی ہوس کے پیچھے اس نے کس طرح سے جو ہے لوگوں کو پامال کیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا. جب انسان جنگوں پر آیا تو اس نے کس برے طریقے سے، کتنی درندگی کے ساتھ اس نے جو ہے وہ انسانوں کا قتل عام کیا کہ جو ہمیں عام زندگیوں میں اس کی جیسے ہمیں جانوروں میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے اس کو سب سے نچلوں میں لوٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لوٹایا جان بوجھ کے، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو لوٹایا گیا. اور اعمال کیا تھے؟ اپنی خواہشات کی اندھا دھند پیروی. تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہم بھی اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا زیادہ تو نہیں چلتے چلے جا رہے کہ ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہماری ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقام سیٹ کیا تھا ہم اس سے نیچے تو نہیں اترتے چلے آ رہے؟ کیونکہ ہم یہ بولیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ کام نہیں کیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن ہم سب کے لیے آیا ہے، اور ہم سب دیکھیں کہ ہر انسان اپنے ایمان کے لیول کو، اپنے عمل کے لیول کو چیک کر سکتا ہے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے. کیونکہ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیمانہ بتا دیا، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، تو ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. تو اب آپ دیکھیں کہ انسانیت کی اس سطح سے جو ہے انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس حیوانیت کی سطح سے بلند ہو تو پھر کیا ہے؟ انسانیت کی بلند سطح پر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو قوانین ہیں ان کی صداقت پر ایمان لائے. اچھا، اب ایمان لانا کیا ہے؟ آمنا میں آتا ہے کسی بات کے اوپر دل سے یقین رکھنا. ٹھیک ہے، جب انسان کے دل کے اندر یقین ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی زبان پہ بھی آتا ہے اور وہی چیز اس کے عمل سے بھی جھلکتی ہے. تو ایمان کس بات پر؟ آج آپ دیکھیں تو ہمارے لیے ایمان بالغیب جو ہے وہ سب سے بڑا امتحان ہے ہمارے دین کے اندر. نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ اس قرآن میں جو واقعات بیان ہو رہے ہیں وہ اصل میں ہوئے تھے یا نہیں. لیکن یہ ہمارا ایمان ہی ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم ان ساری باتوں کے اوپر یقین رکھیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یقین کی بات نہیں کری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لے کر آنا. اور جب انسان ایمان لے آتا ہے تو ایمان اسے امن میں لے آتا ہے، کیونکہ آمنا کا روٹ ورڈ ہے آمنا.
کہ جب انسان جب ایمان لے آتا ہے تو وہ امن و امان میں آ جاتا ہے، اور جب یہ ایمان لاتا ہے تو اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے عمل میں جھلکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی بیٹھے بیٹھے صرف اس کو اس بات پر یقین نہیں ہے، بلکہ وہ اس یقین کی بدولت وہ اپنے عمل میں بھی اس چیز کو لے کر آتا ہے۔ اور صالح عمل کیا ہوتا ہے کہ جو انسان خالص نیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے اور اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر جب وہ اس دنیا میں عمل کرے گا تو یقیناً اسے تھوڑی بہت مشکل پیش آئے گی، لیکن ہمارا ایمان ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے پھر ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں اپنی خواہشات کو، اپنی جو ہمارا اپنا مفاد ہے دین کی خاطر جب وہ اسے پیچھا کرتا ہے تو اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ابھی اس رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم حلال چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے بچنا ہے، پھر اس کے بعد جب مغرب کا ٹائم آئے گا تو اس کے بعد میرے لیے کھانا پینا سب حلال ہو جائے گا۔ تو جو شخص بندہ مومن ہوتا ہے وہ یہی سوچ کر اس دنیا میں جیتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم مجھے یہ پابندی جو ہے اپنے اوپر لاگو کرنی پڑے گی، لیکن پھر اس کے بعد موت کے بعد عیش ہی عیش ہے میرے لیے۔ تو یہ رمضان جو روزہ ہے ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کھانا پینا، اپنی زندگیاں گزارنا، نارمل لائف، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو پیچھے کر دیں، بلکہ انسان ان ساری چیزوں کے ساتھ اس ذہنی اپنی سوچ کے ساتھ رہے کہ ہاں مجھے ان سب کے ساتھ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتے ہوئے رہنا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب یہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد میرے لیے عیش ہی عیش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ فما یکذبک بعد بالدین، کہ ان ساری حقائق اور ساری تاریخی شواہد کے بعد وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر کوئی اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات کے بارے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے۔ اور اب آگے اللہ تعالیٰ نہایت ہی ایک پاورفل سا سوال کر کے سورت کو ختم کر رہے ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں میں سب سے بڑے حاکم نہیں ہیں؟ احکم وہی سپرلیٹو ڈگری آ رہی ہے، سب سے زیادہ فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ تو جب انسان اس دنیا میں عمل کرتا ہے تو اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ مجھے اس عمل کا بدلہ ضرور ملے گا، اور کون دے گا؟ وہ حاکم۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں تو جب ہم اس دنیا میں نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں، ہے نا۔ ایک جیسے کسی کی بات ہے جو مجھے بہت پسند آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب انسان یہ سوچ کر نیکی کرے کہ یہ جو نیکی میں کر رہا ہوں تو اس کی جو تھکن ہے، اس کی جو مشقت میں اٹھا رہا ہوں تو یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر باقی رہے گا۔ جیسے یہ روزہ ہے، اب یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، اس میں ہماری عبادات، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ مشقت ہوتی ہے ہمیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ ہم مشقت بھول چکے ہوتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ ہماری اجر محفوظ ہو رہا ہے۔ اور جو گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس سوچ کے ساتھ کرے کہ اس گناہ کی جو لذت ہے، اس گناہ کا جو مزہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا گناہ باقی رہے گا، اس کا جو بدلہ ہے، اس کی جو سزا ہے وہ باقی رہے گی۔ تو جب ہم اپنے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ یہ چیز ہمیں جو ہے وہ گناہ سے روکے گی۔ اور اسم کیا ہے؟ الاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اسم وہ چیز ہے، یعنی گناہ وہ چیز ہے جو انسان کو دل میں کھٹک جائے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سینس رکھ دیا جس سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز نہیں ہے۔ تو جب انسان کو کھٹکا ہو جائے تو اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں پہ کھڑا رکھنے کے لیے بنایا تھا؟ احسنی تقویم میں، کہ ہم ہر چیز کو بیلنس کر کے چلیں، ہم اپنی زندگیوں کو، ہم اپنی پرسنالٹیز کو ہر طرح سے متوازن انداز میں لے کے چلیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی بدلہ اسی کے حساب سے دیں۔ لیکن اگر ہم اپنی خواہشات کو تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے کنٹرول میں نہیں کرتے، آپ دیکھیے تو اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے لیے بہت ثانوی سی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جوانی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں انسان بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل شادی ہو رہی ہوتی ہے کسی کی، تو اس کو شادی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے بہت زیادہ جیسے اس کی پرائیورٹی میں ہوتی ہیں کہ ہاں مجھے یوں بھی کرنا ہے، مجھے اس طرح سے بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی اپنی خواہشات پوری
کرنی ہے، کیونکہ یہ تو زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ نہیں ہوگی، تو ہم بے لگام اپنے آپ کو چھوڑ کے اپنی ساری خواہشات پوری کر لیں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، وہ زندگی کے اس سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ جب وہ یہ بات سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے یہ کتنی بیکار سی بات تھی، جس کے پیچھے میں نے اتنی سب سے لڑائیاں بھی کریں، اور میں نے اتنا جو ہے وہ اپنے پیسے کو بھی ویسٹ کیا، میں نے اتنا زیادہ اپنے اوپر جو ہے اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگایا، حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل، ٹھیک ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیز بہت معمولی سی لگنے لگتی ہے۔ تو یہی ہوگا کہ قیامت کے دن جب انسان جائے گا تو وہ دنیا میں جب مڑ کے دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ یہ تو اتنے بڑے بڑے معاملات جنہیں میں نے اتنا ہوا بنایا ہوا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ تو بالکل معمولی سی بات تھی۔ اگر اس ٹائم پہ میں تھوڑا سا کنٹرول کر لیتی تو تھوڑے ٹائم میں سب چیزیں بالکل سیٹل ہو جاتی۔ تو یہ بات ہمیں اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا کہ ہم مستقل اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو ٹریک پر رکھ سکیں، کیونکہ یہ قرآن کیسا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان کے لیول بڑھ جاتے ہیں، اور جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو ایک لیول پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے حلقات سے، ہم ایسی چیزوں سے جوائن رہیں کہ جس سے جو ہے وہ ہم سیدھے ٹریک پر رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ جو تواب ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا گیا کہ بہترین بندے وہ ہیں جو نیک ہیں، کہا گیا کیونکہ تائب کون ہوتا ہے؟ گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو بہترین تواب ہیں، جو بہترین توبہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو بار بار سیدھے ٹریک پر لے کر آئیں، اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں۔ ابھی انشاءاللہ آخری راتیں شروع ہو رہی ہیں، تو اس میں ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے بیک اپ کریں، اپنے کو تھوڑا سا جو ہے وہ موٹیویٹ کریں، اور ان آخری راتوں میں اللہ تعالیٰ سے جو ہم سے نہیں ہوا وہ مانگیں بھی، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے اس رمضان کو بہترین طریقے سے اینڈ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔